ابو بصیر جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی امام کا صحابی ہے، کوفہ میں رہتا ہے، امام مدینہ میں رہتے ہیں. اس کا ایک ہمسایہ تھا اور وہ دنیا پرست تھا، دنیا کے لوگوں کے مال کھا لینا، غضب اور اس طرح کی محفلیں کرنا. یہ ہمسایہ تھا، نیبر تھا، پڑوسی تھا. تذکر دینا ظاہر ہے ہمسائے کا فرض ہے جا کے کہ بھئی یہ تم زندگی جو گزار رہے ہو یہ صحیح زندگی نہیں ہے، یہ مناسب نہیں ہے. بہرحال وہ بھی ہمسایہ ہونے کی وجہ سے خیال کرتا تھا، کچھ کہتا نہیں تھا. ایک دن جیسے گھر سے کوئی گانے اور اس طرح کی آوازیں تھیں تو انہوں نے بولا کہ یہ مناسب نہیں ہے. یہ تو انہوں نے کہا دیکھو میرا مسئلہ یہ ہے کہ تم کسی اور دنیا کے انسان ہو، میں اس دنیا کا انسان ہوں، لیکن میں ایک شرط پہ یہ چھوڑ سکتا ہوں. مانتا نہیں تھا اس طرح جس طرح ابو بصیر امام مانتا تھا. کہا یہ جس کو تم مولا کہتے ہو نا، اگر وہ میری جنت کی ضمانت دے دے تو میں یہ چھوڑ دوں گا. امام کا اس طرح ماننے والا نہیں تھا، مگر اتنا جانتا تھا کہ یہ ہستیاں ہیں اس مقام پہ. ابو بصیر جب آئے مکہ مدینہ زیارتوں میں گئے، آئے اور امام کی خدمت میں پہنچے. امام کو کہا کہ میرا ہمسایہ ہے ایسے. امام نے کہا اس کو بولو کہ ہم تمہاری جنت کی ضمانت دے دیں گے مگر ایک شرط پہ کہ بہرحال جو لوگوں کا مال کھایا اس کو لوٹا دو اور یہ سب زندگی جو ہے اس کو سب کو ترک کر دو، چھوڑ دو، ہم ضمانت دے دیں گے. یہ واپس گیا، لوگ ملنے آئے، اس سے زیارت پہ آیا تھا، وہ بھی آیا. اٹھنے لگا، اس نے بولا رک جاؤ مجھے تم سے کام ہے. جب سب چلے گئے اسے کہا کہ امام نے تمہارے لیے پیغام بھجوایا ہے. پہلے تو خود ہی عجیب سا ہوگا کہ امام نے میرے لیے پیغام بھجوایا ہے. کہ رہا امام نے تمہارے لیے پیغام. امام نے کہا کہ جو تم نے لوگوں کا حق لیا ہے واپس کرو اور یہ زندگی جس وقت اس طرح چھوڑ دو، ہم تمہاری ضمانت دیتے ہیں. چلا گیا. یہ تھوڑے دنوں بعد اس نے پھر پیغام بھیجا کہ میرے گھر تشریف لائے. یہ گیا تو دیکھا یہ دیوار کے پیچھے سامنے نہیں آ رہا. کہا کیا ہے؟ کہا ابو بصیر میرے پاس جتنا لوگوں کا مال تھا میں نے سب واپس کر دیا اور جس کا مجھے پتہ نہیں تھا ان کا میں نے صدقہ دے دیا. اب میرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، یعنی میں نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. کچھ نہیں ہے میرے پاس، نہ کوئی برتن ہے کھانے کے لیے، کچھ نہیں، لباس پہ. تو ابو بصیر نے کچھ لوگوں کو بول کر اس کو لباس پہنچوایا، چیزیں دی. کچھ دن اور گزرے، اس نے پھر پیغام بھجوایا. یہ گیا تو دیکھا مریض ہے، بستر پہ لیٹا ہوا ہے. اور آخری ایسے انسان کے ایام ہوتے ہیں، ہوش میں آتا ہے تھوڑی دیر، پھر بے ہوش ہو جاتا ہے، پھر ہوش میں آتا ہے. آخری دفعہ ہوش میں آیا. کہا ابو بصیر تمہارے مولا نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھایا. اور پھر آنکھ بند ہوتی ہے تو بس پھر دنیا سے گزر جاتا ہے. جب ابو بصیر پھر کچھ عرصے کے بعد مدینہ پہنچتے ہیں تو امام کے گھر میں ابھی داخل ہی ہوتے ہیں تو امام دور سے اسے دیکھ کے کہہ دیتے ہیں ابو بصیر ہم نے تمہارے ہمسائے کے ساتھ وفا کی. عزیزان محترم، ہم جو دنیا گزار رہے ہیں اور ہم جو سمجھتے ہیں اور اتنی جو محنت کرتے ہیں اس دنیا کے لیے، اس دنیا کے معاملات کے لیے، تعلقات کے لیے، ریلیشن شپس کے لیے، اکاؤنٹ کے لیے، ایک پلاٹ کے لیے، اس پہ بنائی ہوئی عمارت کے لیے، سب جو بھی ہے بہرحال اس کے لیے جتنی ہماری انرجی لگتی ہے یہ سب کچھ ایک لمحے میں بند ہو جائے گا، سب سے مٹ جائے گا.